اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصف ہے میرا نام مگر راز ہوں گہرا، واصف ہے میرا نام مگر راز ہوں گہرا، ذرے نے جگر چیر کے رکھا میرے آگے۔ واصف خیال کے تیسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں افتخار واصفی حاضر ہے۔ واصف خیال کا یہ پروگرام کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں ہم حضرت واصف علی واصف کی جو کتب ہیں، جس میں انہوں نے زندگی کے تمام پہلوؤں پر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس خزانے میں سے چند موتی آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اسی سلسلے میں ہم نے جس کتاب سے آغاز کیا، جس کا کہ آج تیسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ کتاب ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی قطرہ قطرہ کلثم، جس کا تیسرا جو پروگرام ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا نام بھی ہم نے واصف خیال رکھا ہے، کیونکہ حضرت واصف علی واصف خیال کے حوالے سے بہت زیادہ آپ نے ارشادات فرمائے ہیں، خیال کی پاکیزگی کے حوالے سے اور خیال میں اور خیال کی جو پختگی ہے اس کے حوالے سے۔ حضرت واصف علی واصف کی قطرہ قطرہ کلثم میں سے جو تیسرا موتی ہے اور جس کا عنوان بھی موتی ہے، وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرت واصف علی واصف موتی کے عنوان سے تحریر فرماتے ہیں: سمندر کی عطا گہرائیوں میں، کلثم کی ایک تاریک پہنائیوں میں، سیپ کے باطن میں، پردوں میں لپٹے ہوئے مخفی خزانے، آب و تاب کے کرشمے، فطرت کے شاہکار اپنی چمک و دمک میں مست موتیوں کی موجودگی ایک عجیب سربستہ راز ہے۔ موتی کیا ہے؟ بس ایک جلوہ مستور کی داستان ہے، انسانی آنکھ سے اوجھل جھلمل کرنے والے پردے ہی پردے میں پلنے والے کسی فنکار کی تخلیق کا افتخار ہے۔ سمندر کا باطن اور پھر سیپ کا باطن اور اس میں چھپا ہوا خزانہ، گنج ہائے گرانما، یہ کایا سرمایہ انسانی عقل اور خرو کے لیے تخیر کا مقام ہے۔ یہ کنز مخفی جب آشکار ہوتا ہے تو آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، یہ راز جب ظاہر ہوتا ہے اس کی قدردانیاں ہوتی ہیں، اس کی قیمتیں لگتی ہیں، اس کی ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹی سی مخلوق اشرف المخلوقات کی دنیا میں اپنے جلووں کی تابانی سے جگمگا اٹھتی ہے۔ انسان موتیوں کی مالا سے اپنی ہستی دوبالا کرتا ہے۔ واصف صاحب لکھتے ہیں: فطرت کو موتی پسند ہیں، یہ بڑے مقام کی تخلیق ہے۔ اللہ کریم نے بہشت میں رہنے والی حور کے حسن کو ایسے بیان فرمایا کہ جیسے خیمے میں مکسور موتی ہوں۔ سیپ کے باطن میں پردے کے اندر موتی، آبدار اور تابدار موتی، انسانی آنکھ اور انسانی لمس سے دور اپنی پاکیزگی کی چادر میں لپٹی ہوئی حور، اتنی پاکیزہ اور منزہ جیسے یاقوت اور مرجان۔ بیان حسن اور یہ حسن بیان، اللہ اللہ، یہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ کو موتی پسند ہیں۔ موتی سے تشبیہ الہامی تشبیہ ہے۔ جس شے کو انسانی ہاتھ کے لمس کا تجربہ بھی نہ ہو، انسانی آنکھ انسان کی نظر سے بھی جس کا جمال آزاد ہو، وہ موتی کیا موتی ہوگا۔ جس طرح سمندر موتیوں کے سرمایے سے مالا مال ہے، اسی طرح بہشت دھمکتے ہوئے اور لولووں سے جگمگاتا ہے۔ خیموں میں چھپے ہوئے خزانے، انمول موتی، ایک راز سربستہ تخلیق کا شاہکار،
फनकार का नक्श, फनकार का नक्शे इफ्तिखार, मोती ही मोती, बहिश्त दर बहिश्त, सुच्चे मोतियों की लड़ियां, ख़याम में क़याम करने वाले इनाम व इकराम के। इंसान कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करे, किस किस ख़जाने का इनकार करे, किस किस रहमत को झुटलाए। रहमतें ही रहमतें हैं, नेमतें ही नेमतें हैं, बरकतें ही बरकतें हैं। मोती फितरत का पसंदीदा इस्तारा है, ये इशारा है मोमनों के लिए मुंतज़िर रहमत का। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ लिखते हैं, जो उन्वान आज आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, ये कतरा कतरा कुलज़ुम से मोती के नाम से हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ ने तहरीर फरमाया है। ये कायनात मोतियों से भरी हुई है, समंदर के अंदर मोती, समंदर के बाहर मोती, बादलों की झड़ियाँ, सुच्चे मोतियों की लड़ियाँ। मोती बरसते हैं, आसमानों से मोतियों की बारिश होती है। खजाने हैं ज़मीन के लिए, ज़मीन की प्यास बुझाने वाले मोती, ज़मीन को दौलत बख्शने वाले, ज़मीन से खजाने उगाने वाले, ज़मीन को रबूबियत बख्शने वाले, रब के बनाए हुए बादलों के बरसाए हुए मोती, झिलमिल करने वाले कतरे, पाकीज़ा मोती, जल थल कर देने वाले। क्या क्या नेमतें हैं, क्या क्या बरकतें हैं, मोती ही मोती, खजाने ही खजाने। समंदर में मोती, जमीन पर बारिश के मोती, और फिर शबनम के पाकीज़ा गौहर। गुंचे को फूल कर देने वाले मासूम कतरे कितने खूबसूरत हैं, और इसरार खजाने हैं, कितने सरबस्ता राज हैं, क्या क्या करिश्मे दिखाती है। शबनम इंसान के लिए, इंसान की सेहत के लिए आसमानी इनाम, मोतियों का छिड़काव। शबनम बड़ा राज है। शबनम जिसको कि हम औस भी कहते हैं, इसके बारे में सरकार लिखते हैं कि शबनम बड़ा राज है। रात का एजाज, रात के आंसू, गुल खिल उठते हैं, दिल खिल जाते हैं, गुलों को रंग और रंगों को खुशबू अता करने वाली शबनम एक दौलत है, मोतियों जैसी खूबसूरत और मोतियों जैसी कीमती। फितरत का अतिया मुफ्त हासिल करने वाला खजाना, मख्फी खजाना। किस किस नेमत को झुटलाया जाए अल्लाह के दीन की। समुंदर में मोती, जमीन पर मोती, हवा और फिजा में मोती, आसमान मोतियों से झिलमिलाता है। चमकने वाले नन्हे सितारे, धमकने वाले मोती, दूर से नजर आने वाले राज हाय सरबस्ता कायनात की लामहदूद वुस्अतों में जगमगाते सितारों के दुम से हैं। ये जो जगमगाते सितारों के दम से है, अल्लाह करीम ने सितारों को रोशन शम्मे कहा है। इस्तारा दर इस्तारा हमने आसमानों को मोतियों से सजाया। सुबहान अल्लाह, आसमान की चादर को मोतियों ने जीनत बख्शी। पाकीज़ा मोती, सरबस्ता मोती, फितरत के शाहकार मोती, तख्लीक का इफ्तिखार मोती। क्या क्या नक्शे हैं, क्या क्या जलवे हैं, क्या क्या रानाइयाँ हैं। सितारे हैं कि बस झिलमिलाते निज़ारे हैं, मोती ही मोती। मोतियों की लड़ियाँ हुस्न खूबी से फितरत ने जड़ाव किया है। इंसान गौर करे, साइंस अपना काम करे, मोहब्बत वाले अपना काम करें। निगाह को जलवा दरकार है और जलवे सुच्चे मोती हैं, हर तरफ बिखरे हुए हैं। खजाना दर खजाना, हुस्न दर हुस्न, लुत्फ दर लुत्फ। मोतियों के जिक्र में उन मोतियों का तज़किरा कैसे ना आए जो रात के खामोश आंगन में दर्द वाले दिल की सीप के बातिन से ज़हूर करते हैं और इंसान की आंख से टपकते हैं। ये आसमाने फिक्र के सितारे हैं कि अंदर की आग के अंगारे हैं। आंसू क्या है, बस
موتی ہیں۔ چمکنے والے، بہنے والے گرم آنسو فریاد کی زبان ہیں، پرانی یادوں کے ترجمان ہیں۔ یہ آنسو انمول خزانہ ہیں، معصوم اور پاکیزہ۔ حضرت واصف علی واصف لکھتے ہیں، دوشیزہ کے حسن سے زیادہ حسین، حور سے زیادہ مکنون، اور یہ خزانہ کمزور کی قوت ہے۔ دل کی عطا گہرائیوں سے نکلنے والا آب حیات کا چشمہ، سعادتوں کا سر چشمہ، آرزوؤں کے صحرا میں نخلستانوں کا ثمر، آنسوؤں تنہائیوں کا ساتھی، دعاؤں کی قبولیت کی نوید۔ انسان کے پاس ایسی متاع بے بہا ہے جو اسے دیدہ وری کی منزل عطا کرتی ہے۔ یہ موتی بڑے انمول ہیں۔ اب یہ تحریر جس میں میری پوری کوشش ہے کہ اس میں میری طرف سے کوئی لفظ جو ہے وہ شامل نہ ہو، صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت واصف علی واصف جو یہاں پر تحریر فرما رہے ہیں، یہ انسان کے آنسوؤں کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ موتی بڑے انمول ہیں، یہ خزانہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ تحفہ فطرت کا نادر عطیہ ہے۔ تقرب الہی کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ ان ستاروں، چراغوں، موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کی خرید از خود رحمت پروردگار ہے، کہ ان کے جو خریدار ہیں وہ خود رحمت پروردگار ہے۔ جس کی رات اشکوں سے منور ہے، اس کا نصیب درخشندہ ہے، اس کا مستقبل خود شناسی اور خود آگہی کا حقدار ہے۔ یہ موتی کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ یہ وہ دولت ہے جس سے وہ کبھی نا آشنا ہے۔ جس نے یہ درد عطا کیا ہو، یہ حساس روحوں کا مقدر ہے۔ چشم تر بذات خود شیر تر ہے۔ اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر انسان کے آنسو ہیں۔ سوز نفس کا آہنگ دل خراش آنسوؤں سے فاش ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو اس کے لیے ادراک کی وسعتیں لکھتے ہیں۔ روح کی زباں آنسو ہے، روح کی نوا اشک سحر ہے۔ روح کی پرواز کو آنسو ہی توانائی عطا کرتے ہیں۔ خرد کی بے مائگی کو سرمایہ جنوں عطا کرنے والا فرشتہ آنسوؤں کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ آہ سحر گاہی اور آہ رسا کا دوسرا نام ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ یہ وہ موتی ہیں جو انسان کو اس کے اپنے باطن سے آشنا کرتے ہیں۔ دنیا کے عظیم انسان نالہ نیب شب کی داستان میں راز ہائے سربستہ آفکار ہو ہی نہیں سکتے جب تک آنکھ اشک بار نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت پرانے زمانے میں ایک گرو نے اپنے چیلے کو جڑی بوٹیوں کا رس اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ چیلے نے عمر بھر جواہ الاکاکیر اکٹھا کیا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گرو کے پاس خزانے سے بڑی ہوئی شیشی لے کر چلا۔ اسے ٹھوکر لگی، اس کے ہاتھ سے شیشی گری اور چکنا چور ہو گئی۔ وہ تڑپا پھڑکا اور پھر لگاتار رونے اور پکارنے لگا، اے میرے گرو، اے میرے گرو، میں برباد ہو گیا، میری کمائی لٹ گئی، میرا حاصل لا حاصل ہو گیا، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں دوبارہ کیسے جتن کروں؟ میرے گرو، میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا، میری دولت مٹی میں مل گئی۔ اس کا گرو سنتا رہا اور پھر اس نے خوشی سے کہکا لگایا۔ چیلے نے کہا، گرو میں مر رہا ہوں، آپ ہنس رہے ہیں۔ گرو نے کہا، تم سمجھ رہے ہو تم لٹ گئے، میں جانتا ہوں کہ آج تجھے وہ دولت مل گئی جس سے بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا۔ خزانہ گم نہیں ہوا، خزانہ مل گیا ہے۔ چیلے نے پوچھا، کون سا خزانہ؟ گرو نے کہا، تیرے آنسو۔ یہ آنسو نہ ہو تو دنیا میں ویرانی آ جائے۔ میرے چیلے، تجھے مبارک ہو، اب من کی چنتا سے آزاد ہو جا۔
اس دنیا میں دل کی بوٹی کا امرت رس حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی آنسو۔ آج تو سرفراز ہے، یہ تیرے من کے مندر کی مورتی کا درشن ہے۔ حضرت واصف علی واصف لکھتے ہیں، بہرحال انسان کے آنسو حصول رحمت کا قوی ذریعہ ہیں۔ آنسوؤں کی فریاد مقبول ہے، نالائے نیم شب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقبول ہے۔ بارگاہ میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ آنسوؤں سے زمانے بدلتے ہیں، مقدر بدلتے ہیں، نوشتے بدلتے ہیں، طوفانوں کے رخ پھر جاتے ہیں، گردش ایام کے طور بدل جاتے ہیں، مصیبت کو معرفت مل جاتی ہے، بدحال ماضی کو خوشحال مستقبل مل جاتا ہے، گمشدہ برآمد ہو جاتا ہے، بھٹکے ہوئے راہی صاحبان منزل بن جاتے ہیں۔ اشکوں کے موتیوں کی مالا عالم بالا تک کی خبر لاتی ہے۔ یہ سچے موتی گوہر ہائے تابندہ انسان کو مایوس اور مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جو فریاد لب اظہار تک نہ آ سکے، جو فریاد لب اظہار تک نہ آ سکے، وہ اشکوں میں بیاں ہوتی ہے۔ مذہب، رنگ اور نسل سے آزاد ہر انسان کی آنکھ میں ایک جیسے آنسو ہوتے ہیں۔ یہی انسان کا انسان سے واحد رشتہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف موتی کے عنوان سے قطرہ قطرہ کلزم میں آگے لکھتے ہیں، عشق کے مسافروں کا زادے راہ آنسو ہے۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، آنسوؤں سے عبارت ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے والے آنسوؤں کی زبان سمجھتے ہیں۔ یہ سرمایہ کسی کا احسان ہے، کسی کی دین ہے، کسی کا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو پہاڑوں کے آنسو فرمایا، بے شک آنکھ کو پتھر کہا، پتھر دل، پتھر نصیب۔ ہم اپنے اللہ کے سامنے کیا پیش کریں؟ نامہ اعمال تو پیش کرنے کے قابل نہیں رہا۔ دفتر عمل میں کیا دھرا ہے؟ رہی عبادت، منظور ہو کہ نہ ہو کیا کہہ سکتے ہیں۔ ابلیس کی کروڑوں سال کی عبادت ایک انکار سے رائے گاں ہو گئی۔ ہم تو کتنے احکامات سے روح گردانیاں کرتے ہیں، من مانیاں کرتے ہیں، ہم نادان انسان کیا پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف عبادت کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل سے بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ ہم اس کے سامنے سربجود ہیں کہ اے اللہ، یہ حقیر سرمایہ ہی ہم اس زندگی سے حاصل کر سکے ہیں۔ یہ ندامت اور شرمساری کے نذرانے تیرے سامنے حاضر ہیں، قبول فرما۔ اپنی بارگاہ بے نیازی میں، اپنی شان غفاری میں، اپنی بارگاہ بے نیازی میں اپنی شان غفاری دکھا اور ہمارے اشکوں کو پذیرائی عطا فرما، اور ہماری ملی اور انفرادی لغزشوں کو درگزر فرما، اور عطا کر ہمیں اسلاف کا سوز دروں اور جذبہ صداقت۔ ہماری التجا اور فریاد اور مدعا صرف یہی ہے کہ ہمارے ان موتیوں کو اپنی شان کریمی کی تابع داری عطا فرما۔ تو جانتا ہے کہ ہم بے کس اور بے بس ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اور ہماری بساط کیا ہے۔ قبول فرمائے مولا، ہماری فریاد جو صرف آنسوؤں کی زباں ہے، ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اور تو ہی ہمارے آنسوؤں کا آخری سہارا ہے۔ تو قبول کر لے تو یہ موتی انمول ہیں، تجھے موتی پسند ہیں، ہم تیری بارگاہ میں یہ موتی پیش کرتے ہیں۔ تجھے در یتیم اور در نجف کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے موتی قبول فرما۔ حضرت واصف علی واصف نے موتی کے نام سے قطرہ قطرہ کلزم میں آنسوؤں کے بارے میں جو تحریر فرمایا، وہ آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یقیناً
سرکار کے لکھے ہوئے الفاظ اور ان کو اس طرح سے ادا کرنا شاید میرے بس کی بات نہیں ہے. صرف کوشش ہے کہ سرکار کے لکھے ہوئے الفاظ جتنا اچھے طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا. انشاءاللہ ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے افتخار واصفی کو واصف خیال کی ایک اور نشست کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.